سیدہ ام ایمن زوجہ سیدنا زید بن حارث، کنیت ام ضیاء اور ام ایمن۔ ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابو عبداللہ بن عبد المطلب کی کنیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن ابو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے فوت ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو آپ کی والدہ بقضاء الہی سے وفات پا گئیں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کی بچپن میں نگہداشت اور خدمت کے لیے ام ایمن کا اہتمام کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے ہوئے تو والد کی وراثت میں ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ کے حصے میں آئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ بن خویلد کے ساتھ شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کے احسانات کا بدلہ اس صورت میں دیا کہ انہیں آزاد کر دیا۔ انہوں نے آزادی حاصل ہونے کے باوجود کہ قبیلہ بنو حارث کے چشم و چراغ عبید بن زید کے ساتھ شادی کر لی اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے ان کی کنیت ام ایمن مشہور ہو گئی۔ ایمن رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے کا اعزاز حاصل ہوا اور یہ غزوہ حنین اور میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ اسلام میں ہجرت ہو سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ابتدائی مرحلے میں ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی کیونکہ انہوں نے خانہ نبوت میں پرورش پائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ایمن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، ام ایمن میری حقیقی ماں کے بعد ماں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ام ایمن رضی اللہ عنہا کو دیکھتے تو اماں جان کہہ کر پکارتے اور کبھی انہیں دیکھتے ہوئے فرماتے کہ یہ میرے اہل بیت کی نشانی ہے۔ پہلے مراحل میں اسلام قبول کرنے کی بنا پر سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کو دوسری نوآموز مسلمانوں کی طرح کفار قریش کی جانب سے ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے تو انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے ہمراہ ہجرت کی، لیکن ان میں سے مکہ معظمہ آنے والوں کے ساتھ یہ بھی مکہ واپس آ گئیں اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئیں۔ یہیں رہتے ہوئے کفار کی جانب سے ڈھائے گئے ہر قسم کے ظلم و ستم کا سامنا نہایت صبر و تحمل سے کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ زید بن حارثہ کے ساتھ شادی۔ سفیان بن عقبہ سے روایت ہے کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا، جسے پسند ہے کہ وہ کسی جنتی خاتون سے شادی کرے تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کر لے۔ تو سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ شادی کر لی جس سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سیدنا عثمان بن قاسم رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ گرم ترین دن میں سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی تھیں۔ میدانی سفر تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، سخت پیاس لگنے کی وجہ سے جان لبوں پر آ گئی۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورج غروب ہوا تو مجھے اپنے سر کے اوپر کوئی چیز لٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سفید رنگ کی رسی کے ساتھ آسمان کی طرف سے ایک ڈول لٹکا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اسے پکڑ کر اپنے منہ کے ساتھ لگا لیا اور خوب جی بھر کے پانی پیا۔ اس کے بعد میں نے گرم ترین دن میں تلملاتی دھوپ میں سفر کیا لیکن مجھے پیاس نہیں لگی۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتی بناتی ہوتی تھیں۔ سیدنا ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے آٹا گوندا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتی بنانے لگی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے دیس کا کھانا ہے۔ میں نے کہا کہ آج آپ کے لیے چپاتی بناؤں۔ آپ نے فرمایا نہ رہنے دیں، اس کو واپس آٹے میں ملا دیں اور اس کو دوبارہ گوندیں۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی برتن کا پکڑایا۔ آپ نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ مجھے یہ معلوم نہیں آپ کا روزہ تھا یا آپ پانی پینا نہیں چاہتے تھے، لیکن انکار کی وجہ سے سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا غیظ و غضب کا اظہار کرنے لگیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے سے انکار روزے کی وجہ سے کیا یا آپ نے کسی اور وجہ سے انکار کر دیا تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا ناراض ہوئیں۔ وہ ناراض ہونے کا استحقاق اس لیے سمجھتی تھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں دیکھ بھال کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مہمان نواز مہمان کی خدمت میں کھانے کی چیز پیش کرے تو روزے یا کسی دیگر عذر کی بنا پر کھانے پینے سے انکار کر سکتا ہے۔ فقہی کتابوں میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے فوت ہونے کے بعد سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے آپ کی پوری ذمہ داری سے کفالت کی اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہا درجہ حسن سلوک سے پیش آتے اور یہ بھی ناراضی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ماؤں کی طرح اونچی آواز میں بولنا اپنا حق سمجھتی تھیں۔
سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی طلب کرتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے اور ام ایمن رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی پانی پلائیں۔ میں نے ام ایمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانے کا حکم دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے برجستہ یہ کہا کیا میں نے ان کی خدمت نہیں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتی ہیں اور آپ نے انہیں پانی پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ ام ایمن کے ساتھ مزاح۔ محمد بن قیس کہتے ہیں کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئیں اور کہنے لگیں مجھے سواری عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ کہنے لگیں اونٹنی کا بچہ تو میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا اور نہ میں اونٹنی کے بچے پر سوار ہونا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو آپ کو اونٹنی کے بچے پر ہی سوار کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ ام ایمن کے ساتھ مزاح کا ایک دل فریب انداز تھا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بھی حقیقت پر مبنی تھا، کیونکہ ہر اونٹ کو اونٹنی نے ہی جنم دیا ہوتا ہے، اس لیے ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر سیدہ ام ایمن نے دعا دیتے ہوئے یہ کہا ثبت اللہ اقدامکم، وہ دراصل یہ کہنے چاہتی تھی ثبت اللہ اقدامکم۔ زبان میں لکنت کی بنا پر سے کا لفظ صحیح ادا نہیں ہوا، سے کو سین میں بدلنے کی وجہ سے معنی اور مفہوم کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ام ایمن خاموش رہیے، آپ کی زبان میں لکنت ہے۔ ایک روایت میں یہ مذکور ہے کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے السلام علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عربی میں سلام کہنے کی رخصت دی۔ سیدہ ام ایمن کی زبان کی لکنت کی وجہ سے وہ سلام لا علیکم نکلتا تھا، دراصل وہ سلام اللہ علیکم کہنا چاہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کیا کہنا چاہتی ہیں اور ان کی زبان سے لکنت کی وجہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا، اس لیے انہوں نے صرف سلام کہنے کی اجازت دی، کیونکہ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، انہیں مشکل میں مبتلا نہیں کرتا۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کا جہاد۔ غزوہ احد میں سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا خواتین کے ساتھ میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئیں جو شریک جہاد ہونے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھی۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پیش نظر یہ تھا کہ زخمیوں کا علاج معالجہ کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے اور مجاہدین کو پانی پلایا جائے۔ واقعی کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا مجاہدوں کو پانی پلاتی ہیں اور زخمیوں کا علاج معالجہ کرتی ہیں۔ غزوہ خیبر میں 20 خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوئی، سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی ان میں شامل تھیں۔ ان کے بیٹے ام ایمن رضی اللہ عنہا غزوہ خیبر میں شریک نہ ہو سکے۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کو ان کا غزوہ خیبر میں شریک نہ ہونا بڑا ناگوار گزرا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایمن رضی اللہ عنہ کو بزدل اور ڈرپوک کہہ کر انہیں ہار دلائی۔ حالانکہ سیدنا ایمن رضی اللہ عنہ شہ سوار صحابہ کرام میں سے تھے، بڑے بہادر نڈر جنگجو، دراصل ان کا گھوڑا پانی ملا آٹا پی جانے کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سیدنا ایمن رضی اللہ عنہ کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے چند اشعار بھی لکھے۔ ان اشعار کا مفہوم یہ ہے، جب ایمن کی والدہ نے اسے کہا کہ تم بزدل ہو، تم خیبر کی شاہ سواروں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ایمن نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، دراصل اس کے گھوڑے نے پانی ملا آٹا کھا لیا تھا جس سے اس نے آٹے میں خمیر پیدا کرنا مقصود تھا۔ اگر اس کے گھوڑے کی حالت نہ ہوتی تو ضرور جنگ میں بہادری کے جوہر دکھلاتا، لیکن اس کے گھوڑے نے اسے بہادرانہ کردار ادا کرنے سے روک دیا۔ غزوہ احد کے دوران جب ابلیس نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں شہید کر دیے گئے ہیں، تو یہ اندوہناک خبر سن کر لوگ افسردہ ہو کر بکھر گئے۔ بعض لوگ تو میدان چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے اور اپنے گھروں میں داخل ہوئے۔ ان کی بیویاں ان سے کہنے لگیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سیدنا ام ایمن رضی اللہ عنہا یہ صورتحال دیکھ کر غصے میں بپھر گئیں۔ وہ میدان چھوڑ کر مدینہ منورہ آنے والوں کے چہروں پر مٹی پھینکتے ہوئے کہتی یہ تم نے کیا کیا؟ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلنا مردوں کا کام نہیں، تم گھروں میں بیٹھو، چرگا کاتو، تلواریں ہمیں دو، ہم میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں گی۔ بلا شبہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کا یہ بہت بڑا بہادرانہ موقف تھا۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کا خاوند اور بیٹا ایک ہی سال میں جام شہادت نوش کر گئے۔ جنگ موطا جمادی الاول 8 ہجری کو وقوع پذیر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر فرمایا، اگر میدان جنگ میں یہ جام شہادت نوش کر جائے تو جعفر بن ابی طالب کو امیر لشکر بنا لیا جائے، اور جب وہ شہید ہوئے تو عبداللہ بن رواح کو امیر لشکر بنا لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا جھنڈا سیدنا زید بن حارث کے سپرد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی سیدنا زید بن حارثہ نے جھنڈا پکڑا اور بہادری اور جوانمردی سے میدان جنگ میں دشمن سے نبرد آزما ہوئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ جب ان کے شہید ہونے کی خبر سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کو پہنچی تو انہوں نے اپنے خاوند کی شہادت پر ثواب کی نیت سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو صبر کرنے کی تلقین کی۔ 8 ہجری ماہ شوال میں فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی طرف رخ کیا۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی لشکر کے اسلام کے ساتھ تھیں اور ان کے بیٹے بھی، سیدنا ایمن بھی ساتھ تھے۔ میدان جنگ میں زور کا رن پڑا، مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے، بیشتر مجاہدین دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن سیدنا ام ایمن رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی میدان میں جم کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔
سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدنا ایمن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 7 مجاہدین میں ثابت قدمی مظاہرہ کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، اور 8ویں مجاہدین نے داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جو 7 مجاہدین میدان میں ڈٹے رہے وہ سیدنا علی ابن طالب، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدنا ابو سفیان بن حارث اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور 8ویں جس نے جام شہادت نوش کیا وہ سیدنا ایمن بن عبید رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدہ ام ایمن نے اپنے خاوند اور بیٹے کی شہادت پر اللہ تعالیٰ کے حضور ثواب کی نیت کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا۔ جب سیدہ خدیجہ قضاء الہی سے وفات پا گئیں تو انہیں سیدہ ام ایمن نے غسل دیا اور کفن پہنایا۔ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب رسول اللہ کی بیٹی سیدہ زینب وفات پائیں تو انہیں بھی سیدہ ام ایمن، سیدہ سودا زمعہ اور سیدہ ام مسلمہ نے مل کر غسل دیا اور کفن پہنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مطلق سے واپس آئے تو بہتان تراشنے والوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بے پرکی اڑائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت کے بارے میں آیات نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ ام ایمن سے سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے برملا یہ کہا کہ میں تو ہر اعتبار سے انہیں کائنات کے ایک بہترین خاتون سمجھتی ہوں، مجھے ان کے بہترین ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ ام ایمن کا مقام۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کے پاس تشریف لائے، آئیں آج ام ایمن کی خدمت میں سلام کرنے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی شیخین کے ساتھ ہو لیا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگیں۔ شیخین رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلی اللہ سبحانہ کے پاس پہنچ چکے اور وہاں آپ بڑے آرام سے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا میں یہ بھی جانتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں اور وہاں انہیں ہر طرح سے انس اور سکون ہے۔ میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی نازل ہونا بند ہو گئی۔ یہ بات سن کر سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب بھی زاروں قطار رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر گزار کر 11 ہجری کو دنیا فانی سے کوچ کیا تو مدینہ منورہ کے گلی کوچوں اور گرد و نواح میں اس اندوہناک خبر سے تاریکی چھا گئی۔ قریب تھا کہ شدت غم سے لوگوں کے دل پھٹ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات سن کر سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ شدت غم سے بہت روئیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی، منصب رسالت پر فائز ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اور دنیا میں آپ کی عزت و تکریم کے واقعات گھومنے لگے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا فانی سے کوچ کر جانے کے غم میں بہت زیادہ روئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے 5 ماہ بعد یہ بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف پیدل ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ زندگی بھر کثرت سے روزے رکھنے والی عظیم المرتبت خاتون تھیں۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ گوشہ نشین اور خشیت الہی سے رونے والی خاتون تھیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ کریم سے راضی ہو گئی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔